رب کا قرآن فرماتا ہے من عمل صالحا، جس نے بھی اچھے کام کیے، نیک عمل کیا، مذکر ہو یا مؤنث، مرد ہو یا عورت، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، فرمایا ہم ضرور بالضرور، قرآن تاکید کے ساتھ اس حکم کو بیان کرتا ہے، فرمایا عمل اچھے کرے، مرد ہو یا عورت، کوئی قید نہیں، مرد کرے یا عورت کرے، شرط یہ ہے کہ عمل اچھا کرے۔ رب ذوالجلال اجر کیا عطا فرماتا ہے، فرمایا ہم ضرور اپنی بارگاہ ناز سے پاکیزہ زندگی عطا فرماتے ہیں۔ عمل صالح کی بڑی صورتیں ہوتی ہیں، انسان نماز پڑھے یہ بھی عمل صالح ہے، انسان روزہ رکھے یہ بھی عمل صالح ہے، انسان زکوٰۃ دے یہ بھی عمل صالح ہے، انسان حج کرے عمل صالح ہے۔ دنیا کے اندر ہمارے ارد و گرد ہماری اپنے فکر میں ایسے بہت سارے کام ہیں جنہیں اسلام، جنہیں شریعت، جنہیں دین نیک کام کہتا ہے، لیکن میرے بزرگوں، نوجوانوں، شاید ہی کوئی اس حقیقت سے انکار کرے، شاید ہی میرے دل سے زبان پہ آنے والی اس بات کو، اس حقیقت کو کوئی جھٹلائے، جتنا بارگاہ مصطفیٰ میں عقیدتوں، محبتوں کا خراج پیش کرنا عمل صالح ہے، رب کی زمین پر آسمان کے نیچے کوئی بھی ایسا کام نہیں جو بارگاہ الہی میں عمل صالح کہلانے کا مستحق ہو۔ عبادت بھی اسی کی قبول ہے جسے توصیف مصطفیٰ کا عمل صالح نصیب ہے۔ اب عمل صالح کرے کوئی اور عمل صالح کا تعلق بھی بارگاہ مصطفیٰ سے ہو، نماز پڑھتے ہیں ہم اپنے لیے، روزہ رکھتے ہیں اپنے لیے، ساری عبادتیں کرتے ہیں اپنے لیے، لیکن تعریف مصطفیٰ کوئی کرتا ہے تو رب کو راضی کرنے کے لیے۔ مصطفیٰ کا امتی رب کے محبوب کی تعریف کر کے بارگاہ الہی میں اپنا مقام بنا لیتا ہے، پھر رب ذوالجلال اجر کے طور پر اسے وہ زندگی عطا فرما دیتا ہے۔ ظاہری چلنے والی سانسیں ختم بھی ہو جاتی ہیں، لیکن رب ذوالجلال حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ منبر رسول پہ بیٹھ کے مصطفیٰ کی نعت پڑھنے والے اس ممتاز ثناخان مصطفیٰ اور مصطفیٰ کے ثناخانوں کی صف کے سالار ثناخان کی زبان سے نکلنے والے کلمات وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ۔ حضرت حسان 1400 سال گزرنے کے بعد آج بھی حسان کے لفظ بتا رہے ہیں، حسان کو مردہ نہ کہنا، حسان کی زبان سے نکلنے والے تعریف مصطفیٰ کے کلمات بتا رہے ہیں۔ حسان اس دنیا سے چلے گئے، لیکن نعت مصطفیٰ نے حسان کو قیامت تک زندہ کر دیا۔ جن کلمات کی نسبت مصطفیٰ سے تھی، کہا حسان کو کیسے موت مار سکتی تھی، مصطفیٰ کی نعت نے حسان کو مرنے نہیں دیا۔ اللہ اکبر۔ چلتے چلتے آؤ بریلی کے اندر امام اہل سنت، مجدد دین و ملت، پروانہ شمع رسالت، 100 سال گزر گیا، حضور تاجدار گولڑا کے ہم اثر ہیں امام اہل سنت، ایک ہی سن میں اس دنیا سے پردہ فرمایا دونوں ہستیوں نے۔ کوئی کہے 100 سال گزر گئے، ان کے جسم سے جان نکلی وہ تو چلے گئے، لیکن وہ جھوٹ کہتا ہے جب جمعے کے بعد حضور کے غلام مجمع بنا کر مجلس لگا کر کھڑے ہو کے مصطفیٰ کی نعت، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام پڑھتے ہیں، دنیا جان لیتی ہے احمد رضا اس دنیا سے نہیں گئے، اس لیے کہ مصطفیٰ جان رحمت جب تک زندہ ہے احمد رضا تب تک زندہ رہے گا۔ اس لیے کہ انہوں نے اپنے کلمات کو بارگاہ مصطفیٰ میں نعت کی صورت میں پیش کر کے اپنی زندگیوں کو، اپنی حیات کو عمل کر دیا۔ جب تک یہ کلمات زندہ رہیں گے تب تک یہ شخصیات زندہ رہیں گی۔ نہ مصطفیٰ کی نعت کو زوال ہے، نہ ان شخصیات کو زوال ہے۔ جب تک حضرت حسان بن ثابت کا نام زندہ رہے گا، جب تک مولانا جامی دلوں کے اندر زندہ رہیں گے، جب تک احمد رضا کی نعت زندہ رہے گی، جب تک تاجدار گولڑا پیر سیدنا میرے علی شاہ صاحب کا وہ کلام اج سکھ متران دی بدیری ہے، کیوں دلڑی اداس گنیری ہے، لوں لوں وچ شوق چنگیری ہے، اج نینا لائیاں کیوں جڑیاں، چند بدر شاہ شانی ہے، متھ چمکے لاٹ نورانی ہے،
والی زلف تیاق بستانی محبور رکھی ہن مد بھریا اس صورت نو میں جانا تھا جانان کے جانے جہانا تھا سچ آکھا تے رب دی میں شانا تھا جس شان تو شانہ سب بڑیا یہ صورت شالہ پیش نظر رہے وقت نزاتے روز حشر وچ قبر تے پل تھی جد ہو سی گزر سب کھوٹیاں تیسن تد کھڑی سبحان اللہ اللہ اکبر سبحان اللہ ما اجملکا ما احسنکا ما اکملکا کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا گستاخ کی کتھے جائے اور اسی کلام کو محمد افسر جنجو آرائی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ بہت خوبصورت انداز میں ابھی میری نظر سے یہ شعر گزرا حضور تاجدار گولڑا نے فرمایا کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا گستاخ کی کتھے جاڑیاں ذرا حسن انتخاب دیکھئے اور مطابقت دیکھئے نسبت بھی چشتی گولڑوی تھی اور کلام کے اندر کیسے الفاظ وہاں حضور تاجدار گولڑا نے پنجابی کا انتخاب تھا یہاں انتخاب دیکھئے رائیہ صاحب رحمت اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس حسن دی شان اچیری کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا اس حسن دی شان اچیری ہے صرف نہ طاقت میری کتھے مہر علی اس حسن دی شان اچیری پیر صاحب نے اسے دوسرے نمبر پہ رکھا کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا کتھے تیری ثنا اس حسن دی شان اچیری کرا صرف نہ طاقت میری کتھے مہر علی انداز دیکھیے ایک ہی شعر میں پہلے ہی جملے کے اندر کتنا خوبصورت اس منظر کو بیان کیا جو کہ قبلہ عالم نے ان کے مرشد گرامی نے اور روحانی پیشوا 100 سال پہلے بیان کر گئے تھے رائیہ صاحب نے اسی منظر کو بیان کیا رائیہ کیڑی شان بیان کریں کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا گستاخ کی کتھے جاڑیاں اب اس مقطع کے جو آخری مصرع ہے اس کو بیان کرنا رائیہ کیڑی شان بیان کریں نئی طاقت تد بیچارے دی پیر صاحب نے بھی اسے اینڈ پہ لایا اختتام پہ لایا مقطع کے اندر ذکر کیا رائیہ صاحب نے بھی اسی کلام کے اسی انداز کو اسی منظر کو اسی بیان کو دل کے اندر آنے والی بات یہی تھی اختتام پہ ذکر کیا اپنے پیر سے روحانی نسبت کا بھی اظہار کر دیا اور محبت کا جو اظہار پیر کامل نے حضور کی بارگاہ میں کیا تھا وہی مرید صادق نے حضور کی بارگاہ میں کیا سبحان اللہ سبحان اللہ آئیے سابق کا عرض کرتے ہیں اس حسن دی شان اچیری کیڑی شان بیان کرے رایا کیڑی شان بیان کرے نئی طاقت تجھ بیچارے دی رایا کیڑی شان